السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سفر طائف پہ، وہ سفر کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی اذیت بھی دی گئی، وہ سفر کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا؟ کیونکہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو کافی زیادہ جسمانی طور پہ بھی اور مالی طور پہ بھی نقصان ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس دن میں گھاٹی کے دن دوچار ہوا تھا، اور مراد اس سے سفر طائف ہے۔ اس کے بعد جنہوں نے جو اسلام قبول کیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غم و الم، مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھائے ہوئے تھے۔ سفر طائف، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا دن بھی آیا کہ کسی ایک شخص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ آپ نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی۔ آپ کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی ایک نے بھی دعوت قبول نہ کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے۔ آپ ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ جواب نے ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہ ملا؟ تیسرے نے کہا، میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گڑھ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا، تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ کیا آپ اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کتنا اثر ہوگا؟ اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی۔ تو یہ آج مثال ہمارے لیے بھی ہے کہ جو بھی دین کا کام لے کے اٹھے، اگر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لوگوں کے برے رویے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اپنے غم زیادہ لگنے لگیں تو میرے غموں کو دیکھ لیا کرو، تمہیں اپنے غم کم لگیں گے۔ بلکہ ان بد نصیبوں نے اپنے اوباشوں کو شہ دے دی۔ چنانچہ جب آپ نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے آپ کے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تر بتر ہو گئے۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں بھی کئی جگہ چوٹیں آئیں۔ ان لوگوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا یہاں تک کہ آپ نے ایک باغ میں پناہ لے لی۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ جب آپ نے یہاں پناہ لے لی تو بھیڑ واپس چلے گئی اور آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدرے اطمینان ہوا تو دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک شخص کے بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کس قدر غمگین تھے، آپ کے احساسات پر حزن و الم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ: یا الہی، میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تنخوئی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوتی ہیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔
تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ ادھر آپ کو ربیہ نے اس حالت میں دیکھا تو اس کے جذبۂ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام جس کا نام اداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور سے گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ کی خدمت میں پیش کیے تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ اداس نے کہا، یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا، اچھا تم مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے اور وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر ربیہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا، لو اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا ہے۔ اس کے بعد جب اداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا، جی یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا، میرے آقا، روئے زمین پر اس شخص سے بہتر اور کوئی نہیں۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اداس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان دونوں نے کہا، دیکھو اداس، کہیں یہ شخص تمہارے دین سے تمہیں پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ قدرے ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے تو مکے کی راہ پہ چل پڑے۔ غم و الم کی شدت سے طبیعت نڈھار اور دل پاش پاش تھا۔ کرنے منازل پہنچے تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا اور آپ سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ حکم دیں تو یہ اہل مکہ کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ سے دریافت کیا، کیا آپ پر کوئی دن ایسا بھی آیا جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس میں گھاٹی کے دن سے دوچار ہوا تھا، جب میں نے آپ کو بدیل اور اس کے صاحبزادے پر پیش کیا مگر اس نے میری بات منظور نہ کی، تو میں غم و الم سے نڈھال اپنے رخ پر چڑھ رہا تھا۔ مجھے کرنے یا سالے پہنچ کر ہی افاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پہ سایہ فگن ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا کہ آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں اسے جو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایک ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب میں آپ کی شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق کے جلوے میں آپ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و الم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلا میں پہنچ گئے۔ یہاں 2 ہی جگہیں قیام کے لائق تھی کیونکہ دونوں ہی جگہ پانی اور شادابی موجود ہے، لیکن کسی ماخذ سے یہ نہیں پتہ چل سکا کہ آپ نے ان دونوں میں سے کس جگہ قیام فرمایا۔ وادی نخلا میں آپ کا قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ پہ آیا ہے، ایک سورہ الاحقاف میں، دوسرا سورہ جن میں۔ سورہ الاحقاف کی آیات یہ ہیں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ ترجمہ، اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں، اور جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے
دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ سورہ جن کی آیات یہ ہیں، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ ترجمہ، آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے۔ یہ جو آیات اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئیں، ان کی سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا تھا، بلکہ جب ان کی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اطلاع دی گئی تب آپ واقف ہوئے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ پہلی آمد ہوئی تھی، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی مطمئن کرنا تھا کہ اگر انسانوں نے آپ کی بات نہیں سنی تو میری ایک اور مخلوق آپ پر ایمان لے آئی ہے، یعنی جو بھی دین کا کام کر رہا ہے اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ دین کا کام کر رہا ہے اور لوگ اس کی بات نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ اپنی اندیکھی مخلوق سے ہو سکتا ہے کہ اس کی مدد کروا دیں۔ اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جگہ پہ روک دیا اور زمین پہ ایک لائن کھینچ دی اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اس لائن سے آگے نہ آنا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں وہیں پہ بیٹھ گیا تو کچھ دیر بعد شور و غل کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چاہا کہ میں یہ لائن کراس کروں، لیکن مجھے خیال آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا ہے۔ کہتے ہیں پریشانی کی حالت میں بیٹھا رہا اور کچھ دیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں بہت پریشان تھا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بہت پریشان تھا کہ یہ شور کیسا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جن مسلمان بھی آئے ہوئے تھے اور کافر بھی، اور ان دونوں میں آپس میں جھگڑا رہنے کی جگہوں پہ ہو رہا تھا کہ ہم کون سی جگہوں پہ رہیں۔ تو میں نے جو مسلمان جن تھے ان کے لیے رہنے کی جو جگہ ہے وہ پہاڑ کی چوٹیاں اور اونچی جگہ، صاف ستھری جگہ منتخب کی ہے کہ وہاں پہ وہ عبادت کر سکیں، اور جو کافر جن ہیں ان کے لیے میں نے میدانی علاقے رکھے ہیں۔ اسی لیے جنات زیادہ تر ویرانوں میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ غیر مسلم ہے اس لیے گندی جگہوں پہ جیسے کوڑے وغیرہ کے ڈھیر ہیں یہاں پہ رہتے ہیں، اور ویرانوں میں جب کسی اکیلے آدمی کو دیکھ لیتے ہیں تو اسے ڈرا کے مار دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص رات کو تنہا سفر نہ کرے، جماعت کے ساتھ سفر کرنا چاہیے یا 2-3 لوگ ضرور ہونے چاہیے۔ بہرحال جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب کے خزانوں میں سے اپنے لشکر کے ذریعے فرمائی تھی، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں، اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جو اللہ کی دائی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز بھی نہیں، اور ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر ہی اسے پکڑنے سے عاجز کر سکتے ہیں۔ اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے سارے غم اور مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھا گئے تھے۔ آپ نے پکا ارادہ فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کا کام کرنا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ کو نکال دیا ہے، اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب پہنچ کر کوہ حرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر خزاع کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریح کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں
حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں بنی عامر کی دی ہوئی پناہ یعنی بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے موتم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ موتم نے کہا ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد موتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکے کے اندر آ جائیں۔ آپ نے پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد موتم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول پاک سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر لوٹ آئے۔ اس دوران موتم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ کے ارد گرد حلقہ باندھے رکھا تاکہ آپ اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے موتم سے پوچھا تھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار یعنی مسلمان بن گئے ہو، اور موتم نے جواب دیا کہ پناہ دی ہے، اور اس کا جواب سن کر ابو جہل نے کہا تھا جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن موتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، جبیر بن موتم بن عدی کے صاحبزادے تھے، کہ اگر موتم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ یہ تھا طائف کا مکمل واقعہ اور جنوں کے اسلام لانے کا بھی واقعہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا بہترین کام بہترین حکمت کے ساتھ کروا لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔